پہ جا کے ایسا ٹاپک چھیڑ دیا جس پہ پوری تفصیل ایک علیحدہ سے پروگرام ہو سکتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, وہ لوگ جو اپنے ریلیشنز یا اپنی چیزوں کا حوالہ اللہ نہیں بناتے, جس کو پتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا انعام ہے, اللہ نے تعلق اور چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ انسیکیورٹی سے آزاد ہو جاتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم اپنی کامیابیوں کو, اپنے ریلیشنز کی کامیابیوں کو اور اپنی زندگی کی کامیابیوں کو اپنی اچیومنٹ سمجھتے ہیں, اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھتے ہیں, اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتے ہیں. جب اپنی عقل کا نتیجہ سمجھتے ہیں تو پھر تو خوف اور خدشہ رہے گا. دیکھیے یہاں حکم کیا ہے, حکم یہ ہے چیز گم جائے چیز چلی جائے ان للہ پڑھیے, کہ آپ کہہ دیجیے اللہ کی طرف سے آئی تھی, اللہ کی طرف واپس لوٹ گئی. جب آپ اس بنیادی فلسفے کو سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہر چیز کے خوف ہونے چھن جانے کا آپ کے پاس ڈر ہو. بالکل ٹھیک. اور آج کے پروگرام کے لاسٹ کالر محمد الیاس صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا خطرات ہیں, کیا ڈر ہے. جی الیاس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا شکر. جی چلیں, تھینک یو ویری مچ. اچھا, مجھے آپ کا پروگرام میں دیکھا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا, ٹاپک بھی بہت اچھا ہے, اور لوگوں نے جو سوالات کیے وہ بھی ماشاءاللہ, اور آپ نے جس خوبصورتی سے ان کو جواب دیا وہ بھی ماشاءاللہ. اچھا, مجھے سر پوچھنا تھا کہ ہمارے, آپ اس پہ ضرور بتائیں, میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, ضرور سبق بھی سیکھیں گے اور ان کو کچھ انفارمیشنز بھی ملیں گی اس پہ. بیسک سٹرکچر ہمارے پاکستان میں جو ایجوکیشن کا ہے, جیسے ہم لوگ اگر دیکھیں جو پرائمری اسکول ہیں, گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں, جس طرز سے پڑھا رہے ہیں, اور جو فرق پیدا کیا جا رہا ہے, اور جو سائیکی مطلب دی جا رہی ہے لوگوں میں, یا جو لوگ جو سائیکو ہو گئے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسکولز میں یا جیسے بڑے بڑے اسکولز میں پڑھائیں گے تو ہی زیادہ. اور اس میں میں نے جو دیکھا ہے اور جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ اچھی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بے شمار پرابلمس بھی ہیں, لائک جیسے جی اسموکنگ کارنر الگ بنا ہوا ہے, وہاں پہ ڈرگس بھی ملتی ہے, کچھ اس طرح سے. اچھا, ایک اور دوسرا یہ کہ اس کو ایک تو بچے جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں پھر اس پہ وہ فالو بھی کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو نیو جنریشن ہے, جیسے مطلب میں ایک گاؤں کا ہوں, اور ہم لوگ بچپن میں مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم لوگ آپ سوال کر لیجیے گا, وقت ذرا محدود ہے, سوال آپ انڈیکیٹ کیجیے گا. ایک سوال میں نے آپ کو پہلے کیا ایجوکیشن کا, اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو پیرنٹس بچوں کو, میں سمجھتا ہوں جو میں نے فیل کیا, آبزرو کیا ہے کہ گھر میں ہی بچوں کو زیادہ سائیکو بنایا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو آپ کے گندے ہاتھ ہو جائیں گے, یہ کریں وہ کریں. تو ان چیزوں کو بھی میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ محمد الیاس صاحب, انہوں نے جو ہائی لائٹ کیا ہے بہت اچھا. ایک لاسٹ انہوں نے جو کہا کہ جس طرح سے گھر میں ہی بچوں کو اتنا ہی خطرہ, اتنا دباؤ ڈال دیا جاتا ہے ان پر کہ ان کی نیچرل گرومنگ ہی نہیں ہوتی. دیکھیے, ایک شعور والی نسل کے لیے شعور والے والدین ہونے چاہیے. جب تک والدین یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے کہ ہمارے دیے ہوئے خطرے خدشے اور لا علمی بچوں کے لیے نقصان بن سکتی ہے, یہ چین پروسیس چلتا رہے گا نسل سے نسل تک کا. سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آج جو پڑھے لکھے ہیں, جو کلیم کرتے ہیں, جن کے بارے میں الیاس بھائی نے بات کی کہ وہ یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے باوجود ان کی مورل تربیت نہیں ہوئی ہوتی, میرا سوال تو ان سے ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹیاں ایک اچھا شہری پیدا نہیں کر سکتی, ایک اچھا والد اور ایک اچھی والدہ فراہم نہیں کر پا رہی, تو پھر آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا. آج تیسرے سوال پہ دیکھو, ہمیں ایک اشارہ تو آ گیا کہ کل کا پروگرام ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. بالکل, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی اسٹرکچر میں کتنی خامی ہے کہ ہر کوئی اسی سے اگ کے فون کر رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. کل کا پروگرام ناظرین نہ دیکھے گا, معذرت, لازمی دیکھیے گا, دیکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ تعلیم کے جو ٹاپک ہے اسی پر ہم ڈسکس کریں گے جو سب کا مین مسئلہ ہے. لیکن شادی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زندگی کے خطرات, کیا مشورہ دیں گے آپ تمام انسانوں کو جو کہ ان خطرات کو فیس کر رہے ہیں, یا جن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کا فیس کر کے ان کو جواب دے سکے, جی ہاں بھائی خطرات زندگی میں ہے, آنے ہیں, لیکن ان سے نمٹا کیسے جائے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ خوف شیئرنگ کا میں بتا چکا ہوں, خوف کے رہتے ہوئے کام ضرور کریں, ایک انیشیٹو آغاز کریں. جب آپ آغاز کرتے ہیں تو خوف بذات خود چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ خوف کو ویٹیج دیتے ہیں, خوف کو ویلیو دیتے ہیں. خوف کی بھی خوراک ہوتی ہے, جب آپ اسے خوراک دیتے ہیں, توجہ دیتے ہیں, سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کے شیئرنگ نہیں کرتے, اس کو توجہ دے کے بڑا کرتے رہتے ہیں, وہ خوف جو ہے وہ چھوٹے سے بہت بڑا ہو جاتا ہے اور آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ شیئرنگ کریں, ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ خوف کے ہوتے ہوئے قدم ضرور اٹھائیں. قدم اٹھائیں گے تو ہوگا یہ کہ خوف چھوٹا ہو جائے گا, ہمت جوان ہونے لگ پڑے گی, اور جب بھی ہمت جوان ہوتی ہے خوف کو جگہ نہیں ملتی. تیسری جو امپورٹنٹ بات جس کو شروع میں سوال آ گیا, خوف خدا پیدا کریں, اپنے اللہ پہ ایمان رکھیں. اگر آپ کا رازق ہونے کا ایمان ہے کہ میرا رب میرا رازق ہے, تو پھر آپ کے پاس جو نا نوکری کے چھن جانے کا
बॉस की सख्ती का डर नहीं और है। शाहजी मुझे तो लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने खौफ जैसी कोई चीज रखी है और कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज खौफ खुदा ही होनी चाहिए, मतलब एक खौफ भी कहीं ना कहीं फैक्टर है जो कि हमें जन्नत दिला सकता है। ये अल्लाह ताला ने फिर खौफ खुदा बहुत अच्छी चीज रखी है। देखिए, हमें खौफ खुदा को भी कभी समझना चाहिए, मेरा अल्लाह देख रहा है। हाँ। हम सारी जिंदगी सोचते हैं फलाना देख रहा है, वो देख रहा है, क्लास फेलो देख रहे हैं, मेरी कोलीग्स देख रही हैं, नंदे देख रही हैं, सास देख रही है। खुदा के बंदो, अल्लाह देख रहा है, समीओ बसीर है। जब आपका ईमान ये होता है मेरा अल्लाह देख रहा है, तो फिर होगा क्या। एक बुजुर्ग थे, अपने बचपन में उन्होंने रोजा रख लिया, उनकी हालत गैर हुई, छोटे से थे, वालिद कमरे में जाके खीर खिलाने लगे, कहते हैं मैं नहीं खा सकता, कहते हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा। वालिद ने कहा, कहते हैं जिसके लिए मैंने रोजा रखा है वो तो देख रहा है। जब आपको यकीन होता है मेरा अल्लाह देख रहा है, तो बड़े खौफ और बड़े खदशे आपके वैसे ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज के जितने भी जिंदगी के खतरात है वो हमने डिस्कस किए, इनसे निपटा कैसे जा सकता है, इनसे बचा कैसे जा सकता है, वो भी आपने देखा। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।